سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب. محمد اشرف اتاری پنجاب منڈی باؤدین سے. میرا باپا جانی سے سوال ہے کہ میں ترکی میں کام کرتا تھا تو آپ نے فرمایا ترکی استنبول میں. اس دن آپ نے سوال کیا تھا بولا تھا تو 4 سال سے یہاں گیا ہوں. آپ نے فرمایا صبح جمعہ شریف کو روزہ رکھنا. تو وہاں پہ جمعے کا روزہ تھا تو میرے ساتھ ایک ترک بھائی نہ نماز پڑھنے جاتا تھا. اس نے کہا جمعہ کا روزہ رکھنے کے لیے اس کے ساتھ یا ہفتے کا دن ملائیں یا جمعرات کا دن ملائیں. اس کے بارے میں آپ اس نے صحیح کہا. یہ سب لکھا ہوا فیضان صورت میں. جمعے کا روزہ اس صورت میں مکروہ ہے کہ جبکہ اس لیے رکھا کہ جمعہ اس لیے رکھوں گا، ورنہ اب کسی کو چھٹی ہے ویسے جمعے کا رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں. یا کوئی 15 شعبان یا کوئی سب فضیلت والا دن آ گیا 27 رجب ہے ہی جمعہ تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے جمعے کا. رمضان شریف میں جو جمعہ آئے گا اس کا روزہ تو ہے ہی فرض. عرض ہے چونکہ بقرعید نزدیک ہے. پچھلے سال جگہ دیکھا تھا ہمارے علاقے میں باربیکیو ہے تو وہاں لوگ بقرعید میں اپنا گوشت لا کر ان کو دیتے ہیں کہ آپ اس کے باربیکیو بنا دیں، مطلب تو وہ وزن کر کے رکھ لیتے ہیں. تو ایک برتن تھا تو اس میں وہ سب کا گوشت اجتماعی جمع کر رہے ہیں اور پھر اسی میں مسالہ ملا کر بناتے. پھر جب آتا ہے کوئی تو بھیا آپ کا کتنا وزن تھا پرچی دکھا کر اس طرح دے دیتے. اچھا عوام دیکھ بھی رہی ہوتی کہ یہ سب کا گوشت خراب جیسا بھی تھا سب کا مکس کر رہے ہیں تو بابا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جائز تو نہیں ہے بلکہ دوسرے کا اب لے بھی نہیں سکتے. یہ مکس ہو گیا تو یہاں بھی یہ باہر ملکوں میں بھی کیا کرتے ہیں بکرے کٹوانے لے جاتے ہیں نا تو بکرے یہاں ہم ہماری طرح روڈوں میں تو کٹتے نہیں ہیں تو سلوٹر ہاؤس لے جاتے ہیں تو وہاں سری پائے ایک ہی جگہ پھینکتے رہتے ہیں. اب اگر کسی کو لینا ہے تو جون سا اٹھا کر لے جائے. لینا ہے تو پھر اپنا ہی لینا ہوگا دوسرے کا نہیں. ہاں اپنے کی علامت ہے اور اسے چھانٹ لیے چاروں پائے اور سری وہی سیم تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مشکل ہوتا ہے رش ہوتا ہے نا وہ یہ کرتے ہیں. یہاں بھی یہ بوٹیاں قیمہ مکس کر دیتے ہیں کباب بنانے والے اور یہ سب کرتے ہیں. دینے والے بھی تو یوں اگر پتہ ہے کہ یہ مکس ہو رہا ہے اور ہم نے کسی کا بھی لے لینا خود وہ بھی تو گناہ گار ہوں گے نا. جبکہ پتہ ہے کہ مکس کر رہا ہے اس کو روکیں مکس نہ کرنے دیں. نفس ہے نا نفس وہاں کھڑے کام کرتے ہیں. ہم تھوڑی کرتے یہ کرتا ہے نا. حالانکہ یہ دیکھ رہے کہ کر رہا ہے خصوصاً ہمارے علاقوں میں. پوری دنیا میں تو نہیں ہوگا، دنیا بھر میں اس طرح کا نظام نہیں ہے. ہمارے یہاں کا نظام ہی نرالا ہے. تو اب مرکز اولیا میں نے دیکھا تھا وہاں الگ الگ کرتے اس طرح ترکیب. میں نے یہیں آ کے دیکھا کہ وہ اس طرح معاملہ مطلب وہاں کباب کھانے والی قوم کم ہوگی. پنجابی ہو نا ہم لوگ تو ہمارے یہاں کباب زیادہ کھاتے ہوں گے. وہاں بھی جب جس دن ہماری صحبت کا اثر ہوا نا پنجابیوں کو تو وہاں بھی پھر ہندی چلے گی. زیادہ رش میں زیادہ امکان ہوتا ہے اس طرح کے مسائل کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسلامی بھائی کی اگر دل آزاری کر دی یا کچھ ایسی غلطی ہو گئی اور اس سے معافی مانگ لی، تو وہ کہہ تو دیتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن قطع تعلق ہی رکھتا ہے یا اس طرح کا تعلق پہلے جیسا نہیں رکھتا. تو اس بارے میں کیا ہے کہ اس سے بار بار معافی مانگی جائے؟ اور آخرت کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ معافی ہو گئی یا قیامت کے دن وہ پھر مطالبہ کرے گا اس طرح؟ جواب ارشاد اب اگر اس نے واقعی معاف کر دیا ہے تو یوں معاف تو یہ ظاہری صورت تو یہ کہ معاف ہو گیا، جبکہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا. اب اس میں دل پر بات ہوگا کہ معاف بندہ کر دیتا ہے، لیکن دل سے وہ بات اس کے نکلتی نہیں ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا، تو یہ ایک الگ صورت ہے. جب کچھ بولتا نہیں ہے، ادور ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے معاف نہیں کیا، یہ تو نہ کہا جائے. ہاں یہ کہ معافی مانگی کس طرح، یہ بھی تھوڑا کیا بڑے مجمع میں اس کو جھاڑ دیا اور کان میں سوری بول دیا، تو وہ آپ کے روب سے یا آپ کے شر سے بچنے کے لیے کہہ دیا نیور مائنڈ، وہ شاید الگ صورت ہے. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جس انداز میں اس کی دل آزاری کی، اس کو ڈیگریڈ کیا، اس کو ستایا، معافی میں اس قدر مبالغہ نہیں ہوتا، بہت مختصر، بلکہ یوں کہتے ہیں بھائی کہا سنا معاف کرنا، یہ بول کر بھی جان چھڑا لیتے. تو یہ کہا سنا معاف کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جب تک باوضو رہیں گے تو فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے غسل کے لیے جب جاتے ہیں تو غسل کے دوران وضو ہو جاتا ہے، تو اس کی فضیلت کو پانے کے لیے مطلب پہلے سے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں. تو داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھنا ہے نا بسم اللہ. وہاں تو اب اٹیچ بات ہوتا ہے آج کل، تو وہاں تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اور جہاں اٹیچ بات نہ ہو وہاں حمام میں پڑھ سکتے ہیں. شرح جامع ترمذی، اگر غسل کرنے والے کا سطر کھلا ہو یا غسل خانے میں کوئی نجاست یا بدبو ہو تو اس صورت میں ذکر اللہ کرنا مکروہ ہے. اسی طرح اگر غسل خانے میں کوئی نجاست وغیرہ تو نہ ہو لیکن غسل خانہ گندا ہو، مثلا مائع مستعمل جمع ہے یا اس کی دیواریں میل سے بھری ہوئی ہیں یا بال وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہ پر بھی حمد وغیرہ مکروہ ہے. ہاں اگر وہ غسل خانہ بالکل صاف شفاف ہے، دیواریں وغیرہ صاف ہیں، وہاں نہ کوئی ناپاکی ہے نہ گندگی ہے، اور ذکر کرنے والا کپڑے بھی پہنے ہوئے، تو ذکر اللہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ ایسی جگہ جہاں صرف غسل خانہ بنا ہو وہ حمام کے حکم میں ہے، اور حمام میں ذکر اللہ کرنے کی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسن رضا تارین درجہ اولا مرکز جامعۃ المدینہ فضائل مدینہ. باپا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے کوئی نماز پڑھا ہوتا ہے تو اس کا دل ہی چاہتا ہے کہ یار اس کی نماز پہلے ختم ہو، میری نماز بعد میں ختم ہو، لیکن اس کے دل میں ریاکاری پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، بس اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میری نماز سب سے آخر میں ختم ہو. ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس بارے میں اس کا کیا یہ حکم تو ہے؟ آخر یہ کیوں ایسا جذبہ کیا ہے، اس کو نام کیا دے کہ میری نماز سے آخر میں ختم ہو؟ سب سے آخر میں ختم ہو، بس شوق ہے ایسا دکھانے کے لیے نہیں. اس کا نام کیا؟ خیر ریا کا حکم تو میں بھی نہیں لگا رہا، اس کا نام کیا رکھیں؟ یہی نا کہ یار بڑا خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے نماز پڑھتا اتنی دیر، اب یہ اس پر کیا حکم لگے گا اگر یہ نیت ہے؟ تو بہت آہستہ آہستہ ڈوب کر پڑھتا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت ہے تو پھر اس میں تو ریا کی تعریف پر غور فرما لیں کہ عبادت کے ذریعے مال حاصل کرنا مقصود ہو، یا یہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں مقام بنے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو یہ ریا.
اب یہ ایسا نہیں ہے تو پھر ریا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کہ آخر کیوں جی چاہ رہا ہے کہ سب سے آخر میں میری نماز ختم ہو. چھپا ہوا چور اس میں لگتا ہے کسی کو. ریا کیونکہ ریا کے بارے میں نا کہ چونٹی سے بھی باریک چال سے وہ آتی ہے, داخل ہو جاتی ہے بندے کے عمل میں. شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کیا یہ پھر؟ تو اب یہ کہ جیسی نیت, مطلقاً اس کو ریا تو نہیں کہیں گے, لیکن جیسی نیت ویسی مراد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آپ سے عرض ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ مطلب اچھا بھلا بندہ بھی وہ اس میں رک جاتا ہے, فجر میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے, اور دکھ ہونے والوں کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہوں. اس میں بیٹے جذبے کی بس ترکیب ہونا, جذبہ ہوگا تو رات کو کتنے بجے ہی سوئے, وہ اس نے اٹھنا اسباب کرے گا. جیسے اپنے سرانے وہ گھڑی رکھتے ہیں الارم, اس کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں. تو شاید گھڑیاں بھی کم ہی رکھتے ہوں گے, اب تو یہ فون آ گیا, موبائل فون سے بھی گھنٹی بجتی ہے تو یہ اٹھا دے گی. کسی کو گھر والوں کو کہہ دے, امی ابو جو بھی اٹھتے ہوں فجر کے لیے ان کو منتیں کریں, یہ اٹھا دیں گے. کسی عیسائی بھائی کو اگر ممکن ہے وہ صدائے مدینہ جو لگاتے ہیں وہ آپ کے گھر پہ اگر آپ کو جگا دیں, آپ کو فون کر دیں, فون آپ کا اتنی قریب ہو کہ وہ گھنٹی بجتی رہے جب تک آپ اٹھ کر اس کو بند نہ کریں, تو جب تک بجاتا رہے گھنٹی. تو یوں اسباب ہو سکتے ہیں. اب جذبہ نہیں ہے اٹھنے کا تو بولیں گے آنکھ نہیں کھلتی ہے. اگر پکنک جانا ہو تو آپ آنکھ نہیں کھلتی نہیں بولیں گے, آنکھ لگتی نہیں ہے خوشی کے مارے, یا اور کوئی مسئلہ ہو آنکھ برابر کھلے گی. جذبہ عید کی نماز کا جذبہ ہوتا ہے. عید کی نماز اب جیسے بقرعید آ رہی ہے صبح جلدی ہوتی ہے, کوئی شاید نہیں ملے گا ایسا کہ جو بولے کہ وہ میں سو گیا تھا عید کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی, مشکل ہے. تو کیا وہ عید کی نماز کا ایک شوق ہے, جذبہ ہے. تو اس طرح فجر کی نماز کا بھی جذبہ ہوگا نا, اللہ کرے گا تو آنکھ کھلنے کے بھی اسباب ہو جائیں گے. اس میں کہ جلدی سو جائے, اگر جلدی نہ سوئے تو آنکھ نہیں کھلتی, تو جلدی سونا ضروری ہے. کم کھائے کہ زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے. اس طرح کے اسباب کرے تو انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. صلو علی الحبیب. محمد کاشف اتاری راول پنڈی سے 10 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کی سابقہ سالوں کی قربانی واجب بقایا ہوں تو اس نے ان کو کیسے ادا کرے گا؟ ہر سال یہ قربانی کی رقم جو ہے وہ حساب لگا کر وہ صدقہ کرے گا. بکری کی رقم, حصے کی رقم نہیں. فی قربانی ایک بکری کی رقم وہ صدقہ کرے گا, اور غنی پر صدقہ نہیں کرے گا, فقیر پر اور غیر سید پر, یعنی جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ایسے فقیر کو وہ صدقہ کرے گا. اور توبہ بھی کرے. اگر اس نے تاخیر بلا وجہ کی ہے, کوئی شرعی عذر نہیں تھا, واجب تھا, مسئلہ پتہ نہیں تھا, تب بھی جہالت عذر نہیں ہے. قربانی کا تو ویسے بھی اتنا مشہور ہے کہ یہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اگر جانور خرید چکا ہے تو اسی پچھلی قربانی کا جی اب خریدا پورا جانور صدقہ کرے, جی ذبح کر کے نہیں دے گا. اگر ذبح کر دیا تو اب اس کے گوشت کی جو قیمت ہے اور جو کمی آئی قیمت میں وہ بھی شامل کر لے, اور جانور سمیت وہ صدقہ کر دے. یہی بنے گا کہ قربانی کا جانور جسے زندہ رہ گیا, ایام قربانی گزر گئے, تو اب اس کو زندہ صدقہ کرنا ہے. ذبح کر دیا تو قیمت میں جو کمی آئی اس کے ساتھ وہ بھی تصدق کرے گا, خیرات میں دے گا حقدار کو. صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت سے عرض ہے، بعض لوگ سود کو سود نہیں مانتے، منافع کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ منافع یا گھاٹا ہے. سود کو منافع کہنے سے کوئی منافع تھوڑی ہو جائے گا یار. آپ کو دنیاوی مثال دوں، چند سال پہلے، ہو سکتا ہے آپ بولیں گے میں چھوٹا تھا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، چند سال پہلے پوری دنیا میں ایک کرائسس، ایک مطلب بہت بڑا مطلب ہے کہ مالی انقلاب آیا تھا، بہت بڑا مالی انقلاب، کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ کنگال ہو گئے تھے اور خوب خودکشیاں ہوئی تھی. ابھی چند سال پرانی بات ہے، جس پہ سمجھدار لوگ یہی کہتے تھے کہ سودی نظام کی نوست ہے، سود در سود در سود در، تو دیوالیے نکل گئے لوگ. یہ بھی چند سال کی بات ہے، اربوں خربوں روپے کے نقصان ہوئے. ایک ملک میں جاتا ہوں، وہاں پر بھی ایسے دیوالیے نکلے تھے کہ لوگ کار چھوڑ کر ایئرپورٹ پہ جیسے جا رہے اپنے وطن، کار چھوڑ کے پھر وطن بھاگ جاتے تھے. کئی کاریں لوگ چھوڑ گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا بتاتے تھے. اتنا نقصان ہوا لوگوں کا کہ وہ دیوالیوں کا بھی دیوالیہ نکل گیا. بہت بڑا انقلاب آیا تھا، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، چند سال ہی ہوئے. تو اس لیے مطلب یہ سود میں جو نحوست ہے نا، اسلام نے جو اس کا انکشاف کیا ہے یہ بالکل درست ہے. سود خراب ہے، برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے. سود حرام ہے. آپ بیٹے بحث نہیں کرو ان سے، آپ بحث کریں گے تو ذرا آپ الجھیں گے. علماء سے جا کر پوچھ لو، مفتیان کرام سے پوچھ لو، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے. اور وہ سود کے بارے میں بیان کا تحریری رسالہ بھی ہے، سود اور اس کا علاج، یہ پڑھ لیں مکتبۃ المدینہ کا. انشاءاللہ آئندہ نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. اور جتنا لیا ہے وہ نکالنا بھی پڑے گا. یہ مسئلہ عرض کرو، جتنا بھی لیا ہے، کیونکہ وہ ہے مال خبیث. اب اس مال خبیث کے لیے کہ جس سے لیا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو دے دے. اب اگر اس کو نہیں دینا چاہتا تو کسی بھی شرعی فقیر کو دے دے، تصدق کرنا پڑے گا. یہ بھی نہیں کہ مسجد کے استنجا خانوں میں لوگ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ اس لیے سود لیا کہ سود لے لوں میں کسی غریب کو دے دوں گا، تو لینے کا گناہ پھر بھی ہوگا کہ لے نہیں سکتے. تب توبہ تام ہوگی، پکی ہوگی. توبہ بھی کرے، جتنا لیا اس کو نکالے بھی، اگلے، جو نکلا تھا اگلے. اگرچہ یہ نفس پر بہت گرا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے وہ جو توبہ کا طریقہ یہ عرض کیا کہ اس کی توبہ اس طرح ہے. اب جیسے کسی کا مال چھینا کسی نے، اب وہ چھینا وہ تو قطعی حرام، یہ بھی سود بھی قطعی حرام ہے. اور دونوں کے حکام میں فرق ہے تھوڑا سا، یعنی کہ لوٹانے کے تعلق سے کہ وہ تو اختیار ہے، یہ عقود فاسدہ کے ذریعے حاصل ہوا ہے سود، تو یہ خبیث ملک ہے، اگرچہ ہے یہ بھی حرام. اور جو چھینا کسی مسلمان سے ہے نا، لوٹ لیا، چوری کر لیا، یہ بھی ہے تو حرام. لیکن یہ اس کی توبہ یوں ہے کہ جس سے لیا اسی کو دے، توبہ بھی کرے، اسی کو دینا ہوگا. اب وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے، وارث بھی نہ رہے یا پتہ نہیں ہے کہ کس کا ہے، تو اس صورت میں اب یہ تصدق کرے گا، یعنی شریف فقیر کو دے گا. یہ اس کی خلاصی کی صورت ہے، اور سچی توبہ بھی کرے. بیٹے علماء کی مانو، ان کی باتوں میں نہیں آئی تو پتہ نہیں. ابھی آج کل تو یہ بولتے ہوں گے یہ قربانی کا بکرا اس میں دے دو، اس میں دے دو، وہ شادی کروا دو، فلاں کروا دو. اس پر کسی نے بڑا پیارا وہ تنزیہ تحریر بنائی تھی کہ 3 لاکھ کا جانور دکھایا تھا، 3 لاکھ کا جانور. تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ 3 لاکھ کے جانور، وہ ہو 3 لاکھ کا جانور، اس کے بجائے تو وہ اپنے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی بیٹی کی شادی کروا دیتا کہ وہ بیچاری بوڑھی ہو رہی ہے. تو جواب کسی مسلمان نے، کسی مطلب دل جلے مسلمان نے اچھا وہ سیٹ کیا تھا
کہ وہ 65 लाख की जो कार ली उसने, 65 लाख की कार के बजाय वो अपने बड़े भाई की बेटी की, अपने चचा फजलू लिखा था, चचा फजलू की बेटी की शादी करवा देता। ये भी खूबसूरत कारें लेते हैं, प्लाजे बनाते हैं, अब घर के डेकोरेशन पर लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। तो इन अक्ल के अंधों को ये खर्चे नजर नहीं आते। न बेवा की बेटियां याद आती हैं, न गरीबों की बेरोजगारी याद आती है। हम अल्लाह की राह में कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से करते हैं तो गरीब याद आते हैं, हज करते हैं तो इनको गरीब याद आते हैं। तो अब अगर मुसलमान है तो उसकी बहस फजूल है। तो हम अपनी तरफ से थोड़ी कुर्बानी का हुक्म देते हैं, ये मौलाना का मजहब अपना खुद साख्ता तो नहीं है। तो कुरान का हुक्म है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, है ना, नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और अल्लाह के लिए कुर्बानी दो। तो ये कुर्बानी किसने वाजिब की? किसी मौलाना ने वाजिब की, चलो भाई उसके हम पैर पकड़ लेंगे कि आप मान जाओ, गरीबों की हमदर्दी करो। लेकिन जब रब ने वाजिब की तो 80 मनण वाले हैं, सोचण वाले नहीं है। तो ये कुर्बानियों पर, और अभी ये चल रहे होंगे आर्टिकल सोशल मीडिया पर, ये नाच रहे होंगे शैतान के हाथ में हाथ डालकर। हम तो अल्लाह और रसूल की बात मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। आंखें बंद। या सईदी फिर इन्हें किस तरह से डील किया जाए? तो आप डील करने का वो छोड़ दो ना, हाँ अपना काम करो ना यार। ये नहीं होगा आप डील करने जाए और आपके अंदर ढील पड़ जाए, ढीले हो जाए। इतने दलाइल तो नहीं होते ना हर एक के पास। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के खाते में डाल दिया करो कि ये लो फोन नंबर, आप वहां से मालूम कर लो। तो जिसको शरारत करनी है वहां से मालूम करेगा क्यों? वो तो आप जैसों को पकड़ के कंफ्यूज करेगा। सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद महबूब अत्तारी, जामियातुल मदीना सरदाराबाद सिंह, बाबा 12 माह के मदनी काफिले में। माशाअल्लाह। बापा आपकी बारगाह में अर्ज ये थी कि सुना है कि जब बंदा हरम शरीफ में जाए तो जो पहली नज़र काबा मुअज़्ज़मा पर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो बापा फिर मक्के से हम काबा मुअज़्ज़मा से हरम शरीफ से बाहर जो भी रिहाइशगाह मिली होती है उधर चले जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर दोबारा हमारी नज़र पड़ती है। और ये भी है कि एक मरतबा उम्रा या हज कर कर वापस पाकिस्तान आते हैं और फिर दोबारा जाते हैं तो तब भी हमारी नज़र पड़ती है। तो सुना ये कि जो पहली नज़र पड़े उसमें जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो ये पहली नज़र कौन सी पहली नज़र होगी? ये तो नहीं है कि जिंदगी की पहली नज़र, पहली नज़र तो जब भी आया दूसरे दिन आया। मक्के से बाहर जाना भी जरूरी नहीं है ना, मक्के शरीफ से बाहर हाजी रहते हैं। हाजी आमतौर पर शहर मक्का बड़ा शहर है, तो मक्के से बाहर कोई अजीज रिश्तेदार के पास रहे तो अलग बात है। लेकिन आमतौर पे ये जो हाजियों के मकानात हुदूद मक्का में ही होते हैं जहां तक मैं समझ सका हूं। तो इसलिए वो मक्के शरीफ से बाहर जाना भी शर्त नहीं है। जब जब नजर पड़ी, बल्कि जब जब नजर पड़ी वक्त कबूल है, ये भी पढ़ा है मैंने। और बोलो। ये जो खास है कि पहली नज़र, इसका रिवायात होती हैं, ये रिवायत तो है ही पहली नजर, लेकिन ये भी लिखा है कि जब जब नजर पड़े ये कबूलियत का वक्त है। सल्लु अलल हबीब। उस्मान अत्तारी गुजरांवाला से। पापा मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे 10 दिन के लिए आया हूँ माशाअल्लाह, और हो सकता है ईद भी मेरा यहाँ पे गुजारने का इरादा कि ईद के इनके 3 दिन इधर ही गुजारूंगा माशाअल्लाह। तो शहरी मुसाफिर पर क्या कुर्बानी होगी? अगर आपके 15 दिन नहीं हो रहे और आप गनी भी हैं तब भी मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। अगर यही नियत है आपकी, 13 दिन बन रहे हैं। 13 दिन बन रहे हैं जी, तो और नियत भी यही कि 13 दिन रहना है जी। अच्छा, तो ठीक है, वो कुर्बानी तो वाजिब नहीं होगी जी अगर गनी है तो भी। सल्लु अलल हबीब। मेरा नाम अहमद ज़करिया है, बाबुल मदीना से ताल्लुक़ है। पापा जान ये सवाल पूछना था कि नमाज में खुशू खुजू के लिहाज से कि किस तरह हम नमाज को मतलब खुशू खुजू बने। जैसे अक्सर नमाज में नमाजियों को देखा गया है कि वो
رکعت وغیرہ نماز میں بھول جاتے ہیں، جیسے آخری رکعت میں خیال کبھی آتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو یہ جو ایک شک نماز میں ایک آتا ہے، تو کس طریقے سے بہتر ہم اپنی نماز کو پڑھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ؟ 7 دن کا نماز کورس کر لیں، اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی، اور بہار شریعت کے دوسرے تیسرے چوتھے حصے میں نماز کے کافی مسائل ہیں، ان کا مطالعہ ہو، نماز کے احکام کو بھی پڑھ لیا جائے۔ صلو علی الحبیب۔ علی احمد عطاری فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں 10 دن کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز میں 3 دفعہ ایک ہی رکن میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ ادھر باندھے ہوئے ہیں، اب یہاں سے 1 دفعہ ہاتھ اٹھایا، یہ 1 دفعہ اٹھانا ہو جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہاتھ ادھر خارش وغیرہ کی ادھر کی، یہ 3 دفعہ ہو جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہاتھ باندھ کر اگر 3 دفعہ اٹھائیں گے تو اس طرح 3 دفعہ اٹھانا ہوگا۔ آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھانا کس طرح ہوگا؟ ہاتھ باندھنا تو صرف قیام میں، تو رکوع میں کیا ہوگا؟ تو 3 جگہ کا نہیں کہ کہاں سے اٹھایا، ہاتھ باندھ کر اٹھایا، پھر تو رکوع سجود سب میں اجازت ہو جائے گی جتنی بار بھی اٹھائے۔ تو یہ کہ ہر رکن میں 3 سے کم بار اجازت مل جائے گی کھجانے کی۔ تو اب ایک چند بار حرکت دی تو یہ 1 بار ہی کہلائے گا۔ اب یہاں سے اٹھا کر یہاں اٹھایا، یہ 2 بار ہو جائے گا۔ ادھر اٹھایا 1 بار، 2 بار، 3 بار، ادھر سے اٹھا لیا۔ ہاں کئی بار انگلیوں سے حرکت دی ہے، 1 ہی بار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ محمد کاشف حنیف عطاری عرب شریف سے حاضر ہوا ہوں، علی پور چٹھا سے تعلق ہے۔ سوال یہ تھا کہ عمرہ وغیرہ کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد ابھی باری آ گئی حلق کی، تو کیا یہ حلق خود اپنا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام محمد ناصر ہے۔ باپا جانی آپ سے سوال ہے، گناہ سے کس طرح بچا جائے؟ جواب گناہ سے کس طرح بچا جائے؟ جی، گناہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کیا عذابات ہیں، دین و دنیا کے کیا کیا اس میں نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان گناہ میں یہ کہ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ ماں باپ کی ناراضی سے سعادت مند اولاد ڈرتی ہے کہ امی ناراض نہ ہو جائے، ابو ناراض نہ ہو جائے۔ تو رب کی ناراضی کا کتنا خیال ہونا چاہیے۔ تو یوں جب یہ دل میں احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اور گناہ کرنے والوں کی صحبت میں نہ رہا جائے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، مدنی انعامات پر عمل کرے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذہن پختہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ محمد انیس رضا عطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ سادسہ۔ یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرنا تھا جو کہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا۔ وہ یہ کہ دنیا جو کہ دارالعمل ہے اور اس کی کافی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، چونکہ بندہ دنیا میں رہ کر ہی جو ہے آخرت کی اپنی تیاری اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، تو پھر اس کی مذمت بھی کیوں بیان کی گئی ہے؟ جو دنیا آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ بری ہے، اور جو آخرت کے لیے نفع بخش ہے وہ بری ہے ہی نہیں۔ ماں باپ بھی دنیا میں، بال بچے بھی دنیا میں، تو ان کے جو حقوق ادا کرتا ہے تو یہ حقیقت میں یہ دین ہے۔ اگرچہ دنیا میں رہ کر تو ہی دارالعمل، اچھے عمل کرنا یہ بری دنیا نہیں ہے، برے عمل کرنا یا غفلت کرنا یہ اچھی دنیا نہیں ہے۔ تو وہ دنیا بری کہ جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچائے۔
سلیمان ہاشمی اسلام آباد سے حاضر ہوں 10 دن کے مدنی مذاکرہ میں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ماہ پہلے میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو تقریباً 5 دن کا تھا, CCU میں داخل تھا, تو ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا تھا کہ یہ 15 دن کا یا 20 دن کا ہو کے فوت ہو جائے گا. تو بالکل نا امیدی تھی, لیکن اسی دوران آپ کا صوتی پیغام تشریف لایا, آمد ہوئی, بہت خوشی ہوئی. آپ نے وظیفہ بھی عطا فرمایا اور اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے الحمدللہ اب تقریباً 5.5 ماہ کا میرا بیٹا ہو چکا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہی ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بچے گا, وہ حیران تھے کہ 2-3 دن کے اندر اندر اس کو کیا ہوا. جب بیٹا پیدا ہوا اس وقت بابا جان اس کا جو وزن تھا کم و بیش 1.5 پاؤنڈ تھا, اور اب اس کا وزن 6.5 کلو ہے ماشاءاللہ. تو کون سا ورد کیا تھا آپ نے؟ سورہ فاتحہ. اچھا, سورۃ الفاتحہ. جی 7 بار. جی سورہ شفا. تو الحمدللہ بابا جان اس وقت جب آپ کا پیغام تشریف لایا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کو مفتی اسلام بنائے. تو میں اور میرے جو بچوں کی امی ہیں جب انہوں نے یہ سنا آپ کے الفاظ تو ہمیں یہ امید بندی کہ آپ مرشد نے فرما دیا تو انشاءاللہ یہ مفتی اسلام بنیں گے. تو ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی بڑے ہوں 5 سال کے یعنی 5ویں پاس کریں گے تو ہم دعوت اسلامی کے انشاءاللہ عز و جل وقف کر دیں گے اس کو. تو آپ بھی میرے بیٹے کو قبول فرمائیں اپنی غلامی میں, اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول فرمائیں. میں ابھی ہاسپٹل جاب کر رہا ہوں, کچھ ماحول سے تھوڑا دور ہو گیا تھا, اسی سلسلے میں اب 10 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ دوبارہ میں آپ کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں. الحمدللہ سپروائزر کی ڈیوٹی کر رہا ہوں سول ہاسپٹل راجہ بازار راولپنڈی میں. اب تو حفاظتی امور میں تھے نا؟ جی بابا جان اب بھی ہوں راولپنڈی میں حفاظتی امور میں, یہاں بھی رہا ہوں پہلے. جی آپ سے دعا کی التجا, جزاک اللہ خیر. یہ مطلب نہیں, بالکل یعنی ذہن میں بٹھا لو کہ دعوت اسلامی چھوڑنی ہی نہیں ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار